اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے سورہ دخان کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں اس میں ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ یہ شب قدر کے حوالے سے آیہ مجیدہ ہے۔ شب قدر میں امتیاز کیا ہے، کیا خصوصیت ہے شب قدر کی، جسے نہ فقط 1 2 3 شبوں سے فضیلت ہے، نہ فقط اسے 1 ماہ کی راتوں سے فضیلت ہے، نہ فقط اسے 1 سال کی راتوں اور دنوں پر اسے فضیلت دی گئی، بلکہ الف شہر، یعنی انسان کی پوری زندگی پہ محیط جو ہے عرصہ، وہ ایک طرف اور یہ شب قدر ایک طرف۔ آخر اس میں کیا فضیلت؟ ایک سوال ہے، ایک کامن سا سوال پیدا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ یعنی مادی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ شب بھی انہی 12 یا 13 گھنٹوں پہ مشتمل شب ہے، یہ بھی شب ہے، باقی بھی شبائیں ہیں۔ کیا اس میں خصوصیت ہے؟ یہ بھی اسی تاریخ اور کیلنڈر کے سلسلے میں آتی ہے جس طرح باقی شبیں آتی ہیں، تو پھر اس کو کیا فضیلت ہے، کیا امتیاز ہے، کیا خصوصیت ہے، اس میں راز کیا ہے؟ یہ کبھی ہم نے سوچا بھی ہے؟ حالانکہ ہم قرآن مجید کی ماشاءاللہ ہر سال جو ماہ رمضان آتا ہے متعدد بار اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ناظرہ قرآن ہم شبینوں میں ختم کر دیتے ہیں، ایک شب میں پتہ نہیں قرآن مجید ہم ختم کر دیتے ہیں، اس پورے ماہ مبارک میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کر دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ناظرہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، برکات ہوتی ہے۔ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو اس گھر میں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اس گھر میں اللہ کی جو رحمت والے فرشتے ہیں ان کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں جستجو بھی کرنی چاہیے۔ تو شب قدر میں 2 اہم خصوصیتیں ہیں، 2 مین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس شب کو خصوصیت دی گئی ہے۔ ایک خصوصیت اس شب میں نزول قرآن مجید کا ہونا، پہلی خصوصیت یعنی اس شب میں قرآن مجید نازل ہوا، جو کہ اسی آیہ مجیدہ میں بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ ہم نے اس شب کو، مبارک شب کو، قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم لوگوں کو عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اب یہ شب کون سی ہے؟ آیا اس شب میں سارا قرآن نازل ہوا یا کچھ آیات قرآن مجید کی نازل ہوئیں یا قرآن مجید کی ابتدائے نزول اس شب کو ہوئی؟ یہ بذات خود ایک سوال ہے، اور یہ کئی بحثوں پہ مشتمل ہیں یہ سوالات۔ وہ شب ہے کون سی؟ سورہ قدر نے یہ بتایا کہ وہ شب کون سی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو وہ شب ایک شب قدر کے نام سے موسوم ہوئی۔ اچھا، یہ شب قدر جو ہے یہ کس مہینے میں ہے؟ یہ قرآن مجید جو شب میں نازل ہوا، جو مبارک شب ہے، اور وہ شب قدر کے نام سے موسوم ہے، کس مہینے کی شب ہے؟ جب ہم سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، دیکھیے قرآن مجید کا بعض دوسرے بعض کی تفسیر کر رہا ہے، لہذا جو لوگ قرآن مجید کی ایک آیت کو لے لیتے ہیں اور اسی پہ ہی اپنا مبنی بنا لیتے ہیں، اسی پہ ہی اپنا دین بنا لیتے ہیں اور باقی آیات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، یہ در حقیقت قرآن مجید کی جو ہے وہ بعض کو ماننے والے لوگ ہیں اور بعض کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ پورے قرآن کو ماننا چاہیے، نہیں ہے کہ بعض پہ ایمان لائے اور بعض پہ انسان انکار کر دے۔ تو جب ہم اس سورہ قدر میں جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شب مبارک شب قدر ہے۔ اب یہ شب قدر کہاں ہے، کس مہینے کی وہ شب ہے؟ تو قرآن مجید کی سورہ بقرہ ہمیں بتاتی ہے، جس میں یہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس وبینات من الہدی، ماہ رمضان ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، کس لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس میں واضح ہدایت موجود ہے، واضح روشن ہدایت ہے، لوگ اس سے ہدایت لیں، لوگ اس سے اپنی گمراہی کو دور کر سکیں، لوگ اس میں آ کے اپنے آپ کو علم اور نور سے مزین اور منور کریں۔ پس یہ قرآن مجید ماہ رمضان المبارک کی شب میں نازل ہوا، پورے ماہ رمضان میں نازل نہیں ہوا، چونکہ سورہ دخان کی آیت اور سورہ قدر کی آیت بتا رہی ہے کہ یہ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا، جو شب قدر ماہ رمضان کی شبوں میں سے شب ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے پہلی خصوصیت کہ اس شب قدر کو جو خصوصیت ملی ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کے لیے جو دستور تھا، اس امت کے لیے جو پیغام ہدایت ہے، اس امت کے لیے جو کتاب ہے، جو کتاب ہدایت ہے، جو دستور حیات ہے، جو قرآن مجید ہے، جسے محمد عربی سید الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ کتاب اس شب قدر کو، لیلۃ القدر کو نازل ہوئی، اور اس کی وجہ سے شب کو بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ خصوصیت حاصل ہو گئی باقی تمام شبوں پر، باقی تمام راتوں پر، باقی تمام، بلکہ انسان کی پوری زندگی ایک طرف اور اس شب قدر میں کیے ہوئے اعمال ایک طرف۔ یہ ہے پہلی خصوصیت۔ اب البتہ اس پہلی خصوصیت میں بھی سوالات ہیں، بہت زیادہ تاریخی اور تفسیری بحثیں بھی ہیں۔ پہلا سوال یہ آتا ہے کہ آیا یہ جو ہم سنتے ہیں کہ، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ قرآن مجید تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں تدریجی طور پہ نازل ہوتا رہا، پے در پے نازل ہوتا رہا، جیسے واقعات ہوتے تھے، حادثات ہوتے تھے، وہاں کوئی ضرورت پڑتی تھی تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی تھی، اور یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ مکی آیت ہے، یہ مکی سورہ ہے، یہ مدنی آیت ہے، یہ مدنی سورہ ہے، جبکہ اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں تو پتہ چلا کہ قرآن مجید جو ہے اسی شب کو نازل ہو گیا، اور بعض قرآن نازل نہیں ہوا، سارا کا سارا قرآن نازل ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ حامیم والکتاب المبین، اس واضح روشن کتاب کی قسم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، جسے ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ سورہ قدر میں ہے، سورہ قدر میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ سورہ بقرہ میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو پورا قرآن نازل ہوا، اور یہ تاریخی حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن مجید تو تدریجی طور پہ نازل ہوا، تبھی یہ تقسیم موجود ہے، کوئی سور مکیہ ہیں، کچھ سور مدنیہ ہیں، کچھ آیات جو ہیں وہ فلاں مقام پہ نازل ہوئی ہیں، کچھ آیات کا پس منظر یہ ہیں جسے شان نزول کہتے، تو پھر ان کو جمع کیسے کیا جائے گا؟ اور اس پہ قرآن مجید کی واضح آیت بھی موجود ہے جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، یعنی تدریجاً یہ قرآن امت کے لیے آیا ہے۔ اور ان آیات سابقہ میں پتہ لگتا ہے کہ یہ قرآن دفعی طور پہ یک مشت قرآن مجید نازل ہو، تو اس کے بھی متعدد جوابات ہیں، یہ وہ بحثیں ہیں جو ان شبہ قدر میں ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کا جو ایک بہترین جواب جو علماء کرام نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید قرآن مجید کے دو نزول ہیں، ایک ہے دفعی نزول، ایک ہے یک مشت قرآن مجید کا نازل ہونا، ایک دفعہ اس کا نزول جو کہ بیت المعمور یا قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بعض روایات میں السماء الرابعہ، متعدد الفاظ ہیں، اس پہ یہ اس شب قدر کو نازل ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس شب مبارکہ میں، شب قدر میں، بیت المعمور یا قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا السماء الرابعہ چوتھے آسمان پہ نازل ہوا دفعی طور پہ۔ اب وہاں سے حالات و واقعات و ظروف کو مد نظر رکھتے ہوئے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، رسول اکرم کی جو 23 سالہ زندگی تھی جس میں انہوں نے اپنے پیغام نبوت پھیلایا ہے، اس میں تدریجی طور پہ نازل ہوا۔ تو ایک قرآن مجید کا نزول دفعی ہے اور ایک قرآن مجید کا تدریجی ہے، اور یہ جو آیات مجیدہ ہیں جو کہتی ہیں کہ شب قدر کو قرآن مجید نازل ہوا، یہ قرآن مجید کے اس نزول کی طرف اشارہ ہے جو نزول دفعی ہے، جو قلب محمد مصطفیٰ یا بیت المعمور پہ کیا ہے وہ قرآن
نازل ہوا، جس کی طرف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید کس طرح ایک طرف ہے کہ وہ 23 یا 20 سالہ زندگی میں نازل ہوتا رہا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ قرآن مجید اس شب کو نازل ہوا، تو معصوم نے ارشاد فرمایا فقال علیہ السلام انزل القرآن جملة واحدة فی شہر رمضان الى البیت المعمور ثم انزل من البیت المعمور فی مدت 20 او 23 سنہ۔ تو پہلا نزول جو ہے وہ بیت معمور کی طرف ہوا، جس کی طرف ان آیت مجیدہ میں اشارہ۔ پس یہ بات واضح اور جلی ہو گئی کہ شب قدر کی جو پہلی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے یہ ممتاز ہوئی باقی راتوں پر، وہ اس شب میں نزول دستور الہی ہے۔ اس شب میں مقدس ترین کتاب خاتمۃ الکتب، جو کہ خاتمۃ الادیان کا دستور ہے، وہ ہے قرآن مجید، اس کا نزول ہوا۔ تو اس خصوصیت کے لحاظ سے اس شب کو فضیلت دی گئی ہے، اور ایک دوسری خصوصیت ہے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔